بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی جے سپیکس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین محترم، پوری دنیا میں روزانہ لاکھوں لوگ فراڈ کا شکار ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان بھی ایسے ملکوں کی لسٹ میں شامل ہے جہاں سادہ لوگوں کو مختلف طریقوں سے لوٹا جاتا ہے، جس میں کبھی صبح ازلوٹ والی کا SMS آتا ہے تو کبھی ڈبل شاہ پیسے ڈبل کر کے دیتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ فراڈی لوگ عام لوگوں سے پیسے لیتے ہیں، انہی پیسوں سے کچھ عرصہ منافع دیتے ہیں، اور جب کثیر رقم جمع ہو جاتی ہے تو یہ فراڈی لوگ روپوش ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، آج کی ہماری ویڈیو ایسے ہی ایک فراڈ کے بارے میں ہے جس میں ایک ای میل کے ذریعے پورے بینک کو لوٹا گیا۔ یہ بینک کی تاریخ میں تیسرا بڑا فراڈ تھا۔ اس واقعے کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اس پر روایت ویڈیو کو آگے بڑھنے سے پہلے نئے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ اب تک پہنچتا رہے۔ دوستو، اس کے علاوہ ہماری ان کاوشوں کا صلہ ہمیں لائکس اور کمنٹس ضرور دیں۔ ناظرین محترم، اس کہانی کا آغاز 1995 میں نائجیریا سے ہوتا ہے۔ ایمینول نوڈے یونین بینک آف نائجیریا کا سابق ڈائریکٹر تھا۔ اس کے پاس بینک میں کام کرنے کا وسیع تجربہ تھا، مگر کسی کو کیا معلوم تھا کہ یہ معصوم سا چہرہ کتنا بڑا فراڈ کرنے جا رہا ہے۔ ان دنوں پال اوگواما نائجیریا کے سینٹرل بینک کا گورنر تھا۔ دوستو، ایمینول نے نائجیریا کے سینٹرل بینک کا گورنر بن کر برازیل میں ایک شخص کو ای میل بھیجی۔ ای میل ریسیو کرنے والے شخص کا نام نیلسن ساگوچی تھا اور یہ برازیلین بینک آف نارسے کا ڈائریکٹر تھا۔ ایمینول نے اس ای میل میں یہ درج کیا کہ وہ نائجیریا کے سینٹرل بینک کا گورنر ہے اور اس کے پاس آپ کے بینک کے لیے ایک پلان ہے۔ نیلسن کو اس نے مزید بتایا کہ نائجیرین گورنمنٹ نائجیریا کے دارالخلافہ ابوجا میں ایک ایئرپورٹ تعمیر کرنے لگی ہے اور ہماری خواہش ہے کہ آپ کا بینک اس بزنس میں انویسٹمنٹ کرے۔ اگر نیلسن اس پروجیکٹ میں اپنے بینک کے پیسے انویسٹمنٹ کروانے میں کامیاب ہو گیا تو اس کو $1 کروڑ کا کمیشن ملے گا۔ دوستو، اس دور میں خط و کتابت زیادہ تھی اور ای میل کا استعمال بھی ابھی نیا ہی شروع ہوا تھا۔ جبکہ نیلسن ایک بینک کا سابق ڈائریکٹر تھا، اس نے سارا تجربہ استعمال کر کے ای میل اتنے پروفیشنل طریقے سے لکھی کہ نیلسن، جو خود ایک بینک کا ڈائریکٹر تھا، فوراً اس کے بہکاوے میں آ گیا۔ لیکن دوستو، اصل چیز تو لالچ تھی، اور وہ بھی $1 کروڑ کے کمیشن کی صورت میں، جس نے نیلسن کو اندھا کر دیا تھا اور فوراً اس نے پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کی یقین دہانی کروا دی۔ ایمینول کا منصوبہ کامیابی کی طرف گامزن ہو گیا۔ اگلے 3 سالوں تک وہ نیلسن سے ای میل اور کبھی فون کالز پر بات چیت کرتا رہا۔ اس کے ساتھ مزید کچھ فراڈی لوگ بھی شامل تھے۔ دوستو، حقیقت میں کسی ایئرپورٹ کا تصور ہی نہیں تھا، مگر لالچ نے نیلسن کو اتنا اندھا کر دیا تھا کہ وہ اگلے 3 سالوں تک ایمینول کے ہاتھوں بیوقوف بنتا رہا۔ وہ یہ ڈیل کمیشن کی خاطر کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر رہا تھا۔ یہ بات یقین کرنا بھی مشکل ہے کہ ایک ای میل پر بھروسہ کر کے ایک مشہور نامی گرامی بینک کے ڈائریکٹر نے 1995 سے 1998 تک ایمینول کو اپنے بینک کے $242 ملین ٹرانسفر کر دیے، یعنی $24 کروڑ۔ یہ سارے پیسے کیمن آئی لینڈ کے ایک بینک میں بھیجے گئے تھے۔ ایمینول نے ای میل کے ذریعے بینکنگ کی تاریخ کا تیسرا بڑا فراڈ کیا تھا۔ یہ رقم اس دور میں اتنی زیادہ نہ تھی، مگر آج کے دور میں یہ برازیل کے کیپٹل کا آدھا حصہ ہے۔ ایمینول اس کے بعد روپوش ہو گیا۔ یہ برازیلین کی تاریخ میں کسی بینک کے لیے اتنا بڑا نقصان تھا کہ بینک آف نارسے دیوالیہ ہونے لگا۔ یہ خبر جلد ہی پورے برازیل میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ بڑی تعداد میں لوگوں نے احتجاج شروع کر دیا۔ اس طرح 1998 میں اس واقعے کے اوپر ایک انویسٹیگیشن شروع ہو گئی تو جلد ہی عوام کو بتایا گیا کہ اس بینک کا ڈائریکٹر سمیت کچھ سینئر آفیسر ای میل کے ذریعے بیوقوف بن چکے ہیں۔ نہ نائجیریا میں کسی ایئرپورٹ کا کام شروع تھا اور نہ ہی سینٹرل بینک کے سربراہ نے کوئی ای میل کی۔ ایمینول کو بھی پکڑنے کے لیے برازیل، نائجیریا، سوئٹزرلینڈ اور انگلینڈ کی پولیس نے مل کر کام کیا۔ آخر کار ایمینول سوئٹزرلینڈ سے گرفتار کر لیا گیا۔ دوستو، اس عظیم سانے کے بعد بھی لوگ نائجیرین لوگوں کے ہاتھوں فراڈ کا شکار ہو رہے ہیں۔ کبھی کوئی کہتا ہے کہ نائجیرین پرنس کو شادی کے لیے لڑکی چاہیے، تو کبھی کوئی کہتا ہے کہ نائجیرین بزنس مین آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروانے لگا ہے۔ غرض یہ ہے کہ ہر سال یہ لوگ کروڑوں ڈالر دنیا سے لوٹتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں بھی ایسے ہی فراڈ ہو رہے ہیں، لیکن یہاں واردات کا طریقہ تھوڑا مختلف ہے۔ تو ناظرین محترم، زندگی میں اگر آپ کے ساتھ ایسے کبھی فراڈ ہوا ہے تو ہمارے ساتھ کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اس کے ساتھ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اس پر بعد نئے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ اب تک پہنچتا رہے۔ تب تک فی امان اللہ۔